پاکستان کو جہاں پر مختلف چیلنجز کا سامنا ہے وہاں پر معاشی میدان میں بھی انتہائی بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں آ پائے گا، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو لوگ پھر اس حوالے سے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کرتے رہیں گے۔ اس نظام کے حوالے سے لوگ کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا موجودہ حکومت سے وہ مطمئن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس بارے میں شہریوں کی رائے کیا ہے، مختلف شہروں سے اپنے نمائندگان سے جانیں گے۔ کراچی کا رخ کر لیتے ہیں، حبیب خان نے ایک اسپیشل رپورٹ تیار کی ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ انتخابی عمل تو مکمل ہو گیا مگر معاشی اور معاشرتی صورتحال میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ کیا عوام غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے؟ کیا عوام موجودہ سیاسی نظام سے مطمئن ہیں اور کیا عوام تبدیلی چاہتے ہیں؟ آئیے عوام سے ہی جانتے ہیں۔ الیکشن میں پہلے تو آپ نے ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ میں نے نہیں ڈالا۔ نظام سے مطمئن نہیں ہے؟ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیسا نظام ہونا مسلمان ہے، اسلامی نظام ہونا چاہیے، بات ختم ہو گئی۔ جس مقصد کے لیے ملک بنایا گیا وہ مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ جب ہی ہم پریشان ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو جانتے نہیں اللہ کیا ہے۔ مہنگائی کا طوفان ڈال دیا ہے، لوگوں کا روزگار ختم کر دیا ہے، کھانا پینا گھر میں آرام کر دیا ہے، تھوڑی بہت شام کو ناشتے ملتے تھے وہ بھی بند ہو گئی۔ مطمئن ہے عوام اس نظام سے یا عوام نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں؟ نہیں، عوام تو نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں اور جو نظام چلا رہے ہیں اپنی لوٹ مار اپنا گھر بھر رہے ہیں۔ کیسا نظام ہونا چاہیے؟ نظام تو اسلام کا ہونا چاہیے تاکہ پیرامیٹر ہو کہ بھئی مہنگائی کا کیا ہے، خرچے کیا ہیں۔ انکم تو 500 روپے کی ہے، خرچہ 5000 روپے کا ہے۔ اب بتاؤ کہ یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو عوام کیا چاہتے ہیں، کیسا نظام ہو، کیسا سسٹم ہو ملک؟ عوام یہ چاہتی ہے کہ یہ جو مہنگائی بڑھی ہوئی ہے مہنگائی کو کم کریں۔ ہمیں تو مہنگائی سے چاہیے نا کہ مہنگائی کم ہوگی تو ہمارے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اسلامی نظام آئے گا تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ یہ تو لوگ سارے اپنے جیبیں بھرتے ہیں، باہر ملکوں میں جاتے ہیں۔ نظام کیسا ہونا چاہیے؟ یہ اسلامی نظام ہو، سعودی عرب میں نظام جو ہے وہ یہاں ہو جائے۔ اگر سستائی کی بات کی جائے تو کم از کم 90 کے لگ بھگ کی سستائی ہونی چاہیے۔ عوام کو نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہی لوگ آ جاتے ہیں پلٹ کے، پھر اس کے بعد گورنمنٹ میں آنے کے بعد ان کی وہی روٹین رہتی ہے، کوئی چینج نہیں آتا۔ کون سا نظام ہونا چاہیے؟ اس میں اصلاحی نظام ہونا چاہیے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، عوام بھی اور حکمران بھی، تب یہ ملک آگے کی طرف آئے گا۔ یہ سسٹم بوسیدہ سسٹم ہے، یہ سسٹم وہ سسٹم ہے جو 1947 کے بعد انگریزوں نے ہمیں دے دیا اور ہم اسی کو جو ہے نا گھسیٹے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی امپلیمنٹ نہیں کری کہ عام عوام کا جو ہے کوئی اس میں بھلا ہو سکے۔ اسلامی صدارتی نظام کے علاوہ اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے یا دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ مر جائے اس کا حساب مجھ سے ہوگا، تو کیا یہ حکمران کیا سوچتے ہیں؟ اسلامی نظام بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر صدارتی نظام بھی آتا ہے پاکستان کے اندر تو وہ بھی صحیح ہے، آئین کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے نا۔ صدارتی نظام بھی ہم لوگوں کو صحیح ہے، مناسب ہے، لیکن آئے گا کیسے؟ مجھے آپ بتائیں نا کیسے آئے گا وہ نظام ایسا ہونا چاہیے ہماری گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایماندار اور حق پہ چلے۔ صحیح ہے، سب میں بڑی گورنمنٹ پہ حدود پہ جو ہے نا یہ پاکستان چل رہا ہے تو اس پہ جو ہے نا ان کو چلانا چاہیے۔ حکومت ایمانداری اور حق ایمان پہ لینا چاہیے۔ اسلامی ملک ہے نا ہمارا، اسلام کے حساب سے چلے یہ ملک، صحیح ہے، حکومت بھی اسلام میں آئے نا۔ اصل میں جس مقصد سے پاکستان بنا تھا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، خالی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسلامی نافذ ہونا چاہیے قانون، اور جب اسلام ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سارے مسئلے مسائل بھی حل ہوں گے، ہر چیز دین کے مطابق ہوگی، کیونکہ دین سے یورپ کنٹری جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ عوام چاہتی ہے کہ چوری ڈکیتیاں اس طرح یہ سب نہیں ہونا چاہیے اور سب خوشحال رہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اسلامی نظام آنا چاہیے کیونکہ اسلامی نظام سے ہر چیز کو فائدہ ہوگا۔ عوامی رد عمل تو آپ نے جانا، اور عوام یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں نہ صرف عوام کے مسائل حل ہو سکیں، بغیر کسی دباؤ اور بغیر کسی پریشر کے حکومت ایک ایسی نظام کو قائم کرے جس میں ملک ترقی کی راہ پر چل سکے۔ جی، اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پشاور کے حوالے سے۔ یہاں پر بھی لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ جو نظام ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا تو عوام کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی۔ عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کاشف عزیز کی اسپیشل رپورٹ ہے پشاور سے، وہ دیکھتے ہیں۔ انتخابی عمل مکمل ہوا لیکن ملک کے معاشی اور معاشرتی نظام جو کا تو ہے۔ کیا موجودہ سیاسی نظام عوام کے مسائل حل کر پائے گا؟ کیا عوام موجودہ سیاسی نظام سے خوش ہے یا ملک کی ترقی کے لیے کوئی اور سیاسی نظام پسند کرتے ہیں؟ عوام کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔
کیا 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں آپ نے اپنا قیمتی ووٹ کاسٹ کیا تھا؟ میں نے یہ ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اس لیے کاسٹ نہیں کیا کہ مجھے اس قیمتی حق کو استعمال کرنے کے لیے کوئی قیمتی بندہ نظر نہیں آیا۔ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ انسان جب مخلص ہوگا تو وہ مسئلہ حل کرے گا۔ ہمارے اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہمارے نبی کا نظام موجود ہے، اسلام موجود ہے، دین موجود ہے، لیکن یہ دنیا ایک ایسے چکر میں پھنسی ہوئی ہے کہ آپ کو دین پہ چلنے نہیں دیا جا رہا، تو آپ اسی دنیا کے قوانین میں دین کے مطابق چلیں۔ اسلامی نظام تو بہت بہتر ہے، لیکن یہ جو ہے نا صرف دعوے ہو رہے ہیں۔ اسلامی نظام جو ہے نا اپنے اندر نافذ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں جو ہے نا برابری ہے، انصاف ہے، ظلم کا جو ہے نا بند ہونا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی نظام ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، ہم تو اس سے جو ہے سیاسی نظام سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ ہمیں تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمیں اتنے جو ہے دین کی طرف آنا چاہیے۔ ہم اس کو چھوڑ کر ہم نے جو ہے نا انگریزوں کا نظام سنبھال لیا ہے۔ اگر آپ ہمارے آباء اجداد کو دیکھیں، ہمارے بزرگان دین کو دیکھیں، ہمارے جو ہے وہ گزرے لوگوں کو دیکھیں، تو ان کے پاس کوئی نہ صدارتی نظام تھا نہ جمہوری نظام تھا، ان کے پاس صرف اور صرف فقط جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام تھا۔ اسی نظام پر وہ چلتے رہے ہیں، اسی نظام پر انہوں نے ملک فتح کیے ہیں، اسی نظام پر انہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ ایسا نظام ہو جو واقعی اسلام کو بھی نافذ کرے، جو عورتوں کی مجھ سمیت ایسے آزادی ختم کر دے۔ اسلام ہی ہمارا بیسک مذہب ہے، اس کو نافذ کریں۔ موجودہ سیاسی نظام سے خوش ہیں؟ سیاسی نظام سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ٹیم چلا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں ساری ڈور ہے، جس کو چاہے ڈیل دے دے، جس کو چاہے کھینچ لے۔ اچھا، کون سا سیاسی نظام ہونا چاہیے اس وقت ملک میں؟ اصل میں تو ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ اسلام تو ہے ہی نہیں۔ جو آتا ہے اپنی ڈور چلاتا ہے، اپنی ڈور چلا کے چلے جاتا ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ جو اگر یہ اسلامی نہیں چلا سکتے تو کم از کم جمہوریت تو مکمل کرے نا۔ عوام کا رد عمل آپ نے جانا۔ عوام چاہتی ہے کہ ملک میں ایک ایسا سیاسی نظام ہو جو بغیر کسی دباؤ یا بلیک میلنگ کے ملک کو ترقی پہنچا سکے اور عوام کے مسائل حل کر سکے۔